دوستوں آج ہم آئے ہیں چنڈی گڑھ اور آج ہمارے ساتھ ہیں بے حد خاص شخص، بچپن سے جن کو ہم پڑھتے آئے، پروفیسر ملوندر جیت سنگھ وڑیچ۔ پروفیسر صاحب نے اپنا سارا جیون بلیدانیوں کے شرومنی بھگت سنگھ اور دوسرے کرانتیکاریوں، وشیش روپ سے غدر پارٹی کے ان بہادر سوتنترتا سینانیوں پر شودھ کرنے میں لگایا۔ ان کی لکھی کتابیں آج بہت بڑا مادھیم ہے ہم سب کے لیے اس گورومئی اتہاس کو جاننے کے لیے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت سواگت راشٹر وندنا چینل پر، اور آپ نے سمے دیا ہمیں آپ سے آج بات کرنے کا۔ یہ ورشوں کی مراد پوری ہوئی ہماری۔ 1963 میں شہید بھگت سنگھ کے بھانجا نے کالج میں ایڈمیشن لی۔ 1964 میں گولڈن پارٹی کی جوبلنٹ منائی جا رہی تھی، میں تو نہیں گیا، میرے عزیز وہاں گئے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ میں سب سے زیادہ بابا سور سے پکنا سے پربھاوت ہوا تھا، اور میں ان کی اسپیچ سن کر یہ کہہ رہا تھا یہ اتنی عمر میں ان میں اتنا جوش ہے، یا جوانے میں ہوں گے تو کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے، انہوں نے کہا نوجوانوں، شاید میری اتنی عمر ہوئی ہے، میں نے آپ کا ورثہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے، جب تک آپ لے نہیں جاتے میں مروں گا نہیں۔ بابا بکنا نے ایسا کہا، چیلنج کہا۔ تو مجھے بتایا، میں نے سوچا یار ادھر پتنا کتنے لائن لگی ہوگی لوگوں کی، اور کیا اب ہم کیا جا کے بتائیں گے، تو میری وجہ سے ہی 2 سال ہم ویٹ کرتے رہے۔ اخیر پر میں نے فیصلہ کیا، میں جگموہن اور میرے بھانجے اندر سنگھ چیمہ، جو آج کل ہائی کورٹ کے پرسدھ، وہ میرے بھانجے ہیں، ہم تینوں نے پھر 6/6/66 کو صبح بابا جی کے پاس پہنچے۔ اچھا جی۔ اور پہلی بات یہ پتہ چلی ہے کہ ابھی تک یہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے تھے وہاں تو بڑی پتہ بھیڑ ہوگی، کتنے لائن لگی ہوگی۔ تو ہم نے یہ بتایا تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور روتے ہوئے یہ کہتے ہیں، او بھائی سانو تے موت نے بھی نہیں قبول لیا۔ اس کے بعد بات چیت چلتی رہی، آدان پردان ہوتا رہا، تو ان کو یہ شک ہوا تھا کہ ہم غلط راستے تھے آئے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ تو وہ کہنے لگے چل میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں۔ تو وہ دکھانے گئے تو ہم چلے آئے۔ کچھ دن کے بعد مجھے پیغام آیا کہ بابا جی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یاد کرنے کا مطلب تو مجھے پتہ چل گیا۔ تو میں گیا وہاں، تو کہنے لگے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو پمفلٹ لکھا تھا اس کا نام تھا دکھ۔ اچھا جی۔ تو کہنے لگے بھائی میرا یہ وشواس ہے کہ جو چیز چھاپنی ہے اس کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ رائے ہونی چاہیے، ایک وہ چھاپنی چاہیے، اور یہ چھاپنی چاہیے تو کس ڈھنگ سے چھاپنی چاہیے۔ کہتے ہیں میری طرف آنکھ ڈیڑھ کر وہ میں کرسی پر بیٹھا، آپ میرے پروفیسر اور میں آپ کا نوجوان شہید، اسی ڈھنگ سے میری بات کو سننا ہے۔ اچھا جی۔ I was taken aback۔ تو وہ پڑھی سنی، اس میں پہلی بات یہ تھی، انہوں نے بتایا کہ گاندھی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک آدمی کسی کھیت میں جنگل سوچ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں ایک عدم ہوا، خرگوش آن گرا، تو اس نے ٹانگ سے پکڑ کر کہہ دیا
खरगोश मार लिया, खरगोश मार लिया। वो कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य को हमारे जब्तों ने, देश में जब्तों का अधमुआ कर दिया था और उसने हाथ लेकर कह दिया। बाबा जी का कहने का ढंगा पड़ा था। अच्छा, तो उसके बाद कुछ दिलचस्प बातें हुई। मैंने बाबा जी की बात सुनी और कहा, बाबा जी ये बातें आप कह रहे हैं तो ये हम तो सुन लेते हैं, दुनिया को कैसे पता चलेगा? तो कहने लगे जी कि मेरा विश्वास है कि जब तक एक आदमी जीता है उसके बारे में कोई किताब नहीं छापनी चाहिए और ना कुछ उसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता मरने से पहले उसने क्या करना है। लोग कहे यार उसके बारे में लिखते रहते थे। मैं चुप कर गया। मैं वापस आ गया तो मुझे पता था कि बाबा जी, मैं देखो बाबा जी, अगर आपका ये यकीन है तो आप मौलाना आज़ाद के ऊपर लिख दीजिए कि ये इसको मरने के बाद छाप दिया जाए। तो फिर उनको ये बात का, क्योंकि वो दलील के कायल हो गए, फिर उन्होंने लिखने का मन बना लिया। ये जो जीवन संग्राम लिखा है ना, इसकी भूमिका में लिखा है कि मुझे मेरे कोई दोस्त हो और देश तैशर मजबूर किया, नहीं तो मेरे जैसे गुमनाम आदमी को अपनी लाइफ लिखने का कोई हक नहीं है, और उसमें मैं एक शामिल हूँ। वन ऑफ दो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इसको कंप्लीट छापने के लिए मान गए। मैं बाबा जी कैसे हुआ? कहता बात ये है कि इस पर कुछ इतिहास है, अगर मैं लिख कर छोड़ गया कहे बाबा झूठ बोल गया है, तो मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी शब्द है, और ताकि इसका जवाब दे सकूँ। दूसरी बात क्या है, हम जोश में आए बड़े बाबा जी। मैंने क्या जी इशारा दिया कि मैं तो सब कुछ छोड़कर यही करूँगा। कहता ना भाई, वो हमारा ज़माना और था, आज का ज़माना और। इसलिए आपको नंबर 1 आप टीचर है, आपने अपनी क्लास नहीं मिस करनी, पहली बात ये है। और नंबर 2, आप परिवार के मेंबर हैं, अपने परिवार का ख्याल रखना जी। और नंबर 3, अपनी सेहत का ख्याल रखना। और इसके अंदर अंदर जो थोड़ा बहुत काम मुझे करता जाए, लेकिन शर्त एक है, लीडर में चौधरशिप में नहीं पढ़ना और लोगों को उपदेश नहीं देना कि ये करो। ये कहो भाई आपके सामने रख दिया है, आपकी मर्जी है जो आप करना चाहते हैं। और ये देखो कितनी प्रैक्टिकल लाइन थी, हाउ रियलिस्टिक ही वाज। कहते हमारा ज़माना और था। इन अनदर वर्ड्स, आज का ज़माना हीरो बनने का नहीं है। इट इज़ बेटर टू कीप ए लो प्रोफाइल रादर देन ए हाई प्रोफाइल। कितनी प्रैक्टिकल एडवाइस थी। तो उसके बाद वो पहला पम्फलेट था वो छापा। उसके बाद उन्होंने दूसरा पम्फलेट लिखा, उसका नाम उन्होंने रखा धर्म। अच्छा जी। तो मैं वो ले गया तो मैं सोचा भाई ये धर्म जो शब्द है ये बड़ा एम्बिगुअस है। मैंने अपनी तरफ से उसका टाइटल चेंज कर दिया, जीवन कर्तव्य। जीवन कर्तव्य मैंने नाम बदल के रख लिया। और मैंने कहा धर्म शब्द तो बड़ा, ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। सो उस पब्लिश पाथ ऑफ ड्यूटी, जीवन कर्तव्य, वो छपता रहा। तो इस तरह फिर कुछ और पम्फलेट लिखते रहे। हमें काम करना था, तो कोई ये काम करता है तो उसका कोई आइडेंटिटी होता है, एंकर होता है, तो उसका कोई नाम होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुझे ख्याल है, एक दिन मैंने कहा भी जो आप संस्था बनाते हैं उसका कोई प्रधान होता है, कोई सेक्रेटरी होता है, और उसके झगड़े होते रहते हैं। तो मैंने जो मेरे मन में नाम आया वो आया यूथ सेंटर, युवा केंद्र जी जी, कोई जिसमें कोई ना ऑफिस बेयर है, इट इज़ नो वेयर। सो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पम्फलेट छापते गए। हाँ, वो पम्फलेट लोगों में बांटते थे, जाते थे। इसका एक साइड व्यू है, वैसे है बड़ा इम्पोर्टेंट,
کہ ایک جگہ ایک اسکول میں ہمارا ایک شاگرد تھا، اچھا جی، وہ انجینئر بن کے تو اس نے انجینئرنگ سروس نہیں کی، اپنے اسکول میں ٹیچر لگ گیا اچھا ایز اے مشنری انڈر دا انسپریشن آف ایز اے ماسٹر اور پرنسپل. ہاں جی ہاں جی، تو انہوں نے کیا کیا، جگمون کا یار میں فوٹو دے دو، اس نے لیب میں وہ فوٹو رکھ دی اور ان کو بہت رسپانس ہوئی. تو اسی آئیڈیا کو پھر میں نے آہستہ سے رکھ کر پہلے اس کی ایگزیبیشن بنائی، جاتے تھے ترفیز کے نیچے ہندی اور پنجابی میں بریف میں لکھا ہوتا تھا ان دا سیکوینس آرڈر، وہ بنا لی. وہ جو چیز ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہ نیشنل گیلری آف پورٹریٹس ہاں ہے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور نیشنل گیلری آف پورٹریٹس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. ایک جو ہمارے ڈائریکٹر تھے میوزیم کے ڈاکٹر وی این سنگھ، اور اس سے بڑا ہاتھ جنرل روڈریز کا، اچھا انہوں نے پرسویٹ کیا. اس سے پہلے وہ جو ایجوکیشن ڈائریکٹر تھا اس وقت اس کے پاس آ گیا، اس نے سوچا اچھا موقع، میرا اس کو پتہ تھا تو میرا اس کے بارے میں بڑا پریجڈس ہے کہ دس مین از ناٹ انٹرسٹڈ ان مارٹرس. اس نے ہمارے کالج میں ان دنوں میں چل رہا تھا بغیر ان کے اسی بارے میں، تو اس نے مجھے دیکھ لیا. تو اس نے مجھے جب اس نے میرے ساتھ بات کی تو مجھے پہلے یقین آیا کہ یہ وی این سنگھ بول رہا ہے، کیونکہ یہ تو بڑا، میں نے سوچا تھا یہ تو نہرو جی پھلکاریاں وغیرہ جانتا ہے، شہیدوں کے بارے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو پھر وہاں ان دنوں میں بڑی باٹل نیک تھی کہ یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں ٹیکنیک ہے ونڈو شاپ ایسا کچھ کہتے ہیں نام ہے، اس کے آدمی نہیں ملتے تھے. بہرحال چلتے چلتے، اور اس میں آئی مسٹ سے کہ اس میں 50 لاکھ روپیہ شرط ہوا. اور اس کا جو جنرل راڈرگز ہے، گریٹ مین بینگ اے جنرل اینڈ بیسی از اے کرسچین اینڈ اے گون، ہاں جی، بٹ ہی ہیز سچ اے ایلیمنٹ آف پیٹریاٹزم بن گئی، اور میری امید سے اچھی بن گئی، جتنی میں سوچتا نہیں تھا وہ بہت اچھی بن گئی. میں نے بابا جی کو کہا میرے باپ دادا تو انگریزوں کی سروس کرتے رہے، میں ادھر کیسے آیا؟ آس کے کہتے ہو اوے دیش بھکت ہو بچے، کم ہی دیش بھکت ہوتے. تو وہ مجھے وہ کہتے ہیں میں آئی ڈونٹ نو مائی فادر اینڈ گرینڈ فادر ٹو دا برٹش آرمی، آئی مائی سیلف ڈونٹ نو. بڑی سینس آف ہیومر سی. تو وہ خیر اناگریٹ ہو گیا، تو بڑی اچھی چیز ہوئی. اس کے ساتھ ہی ایک کنیکٹڈ ایونٹ ہے کرونالوجیکلی بھی اور آئیڈیولوجیکلی بھی. تو یہ 26 کو انہوں نے آنر بھی ہے مجھے ریپبلک ڈے پر، آفیشیلی آنرڈ بھی. کون سے سال کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ 1907 کی. اچھا اچھا، یہ 27 جنوری کی بات ہے. مجھے رات شام کو ٹیلی فون آیا دہلی سے، کہتا ہے جی میں بلبیر مادھو پوری بول رہا ہوں. میں نام تو سنا ہوا تھا، میرا عزیز سیتا رام کا وہ کچھ رشتہ دار تھا، اس نے کچھ میرے بارے میں بتایا ہوا تھا. رام بنسل کی بات؟ ہاں، بلبیر تھا وہ، اس کا یوجنا کا ایڈیٹر تھا. اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں ان کو کہا بھائی میں پوچھ لیتا ہوں، ایک آدمی ہے اگر مان جائے تو. مجھے کہتا ہے بھائی بھگت سنگھ کے بارے میں ایک ہندی میں لکھانی ہے، وہ تو ہمارے پاس ہے ڈاکٹر چمن لال شرما، انگلش کا آدمی نہیں ملتا. تو آپ لکھے گئے. ایک دم مجھے خیال آیا، ایک دفعہ میں نے پوری تیاری کی تھی ان کی لکھنے کی، لیکن میں پنجابی میں کہتے ہیں اٹ فزلڈ آؤٹ، آئی ڈنٹ ڈیئر. میں نے کہا کیا لکھنی ہے؟ پھر میں نے دل میں سوچا اگر بندے تو نے لکھے گا تو دوسرا لکھے گا تو پتہ کم سے کم تم جو لکھو گے ٹھیک تو لکھو گے. سو سائڈ شو ہے کہ ان دنوں میں میری برین سرجری ہوئی تھی. I was not fit at that time also, but I was fit, alert, but I was not free. تو میں نے لکھنے شروع کر دی ہے. اینڈ ان اے نٹ شیل آئی کوڈ کال اٹ اے ہٹ. جو جی دا پیٹرنل ریبیل. اچھا نام کی بات، ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے پبلشر ہے گریٹ پیٹریٹ، تو بیٹھ رہے کیا نام کیا رکھے؟ وہ کہتا ہے اٹرنل ریبیل.
میں نے کہنا نہیں میں کہا ابھی اٹرنل ویلی ہوئی ہے. تو میں نے لکھنی شروع کر دی. اور بعد میں مجھے جونیئر ہے نا عرفان حبیب, اس نے اس کی ویٹنگ کی, اور اس کا یہ ریمارک تھا کہ آتھر ہمسیلف از ایبسنٹ. تو انہیں نٹ شیل کیا ہوا کہ وہ ہٹ ہو گئی. اور اتفاق سے جب ریلیز ہوئی بک فیئر تھا, تو بک فیئر میں دور سے لوگ آتے ہیں, تو اس کا یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے. آئرنی یہ ہے کہ ان کا پبلیکیشن ڈویژن کا کوئی چندی گڑھ میں کوئی سیل سینٹر نہیں ہے. ان لائک NBT والے جو ہیں ان کی سیلز ہے, ان کا کوئی نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ جو کتاب ہے وہ ساری ماؤتھ ٹو ماؤتھ ہی چلتی رہی. ایک انسیڈنٹ لکھے ہوا, ایک پترکار ہے ادیتی ٹنڈن, آپ نے کبھی نام سنا ہوگا, جی ادیتی ٹنڈن, جی جی بڑا زبردست رائٹ اپ لکھا. لیکن آئرنی یہ تھی کہ انہوں نے کچھ کاپیاں ہی بنائی تھی, زیادہ نہیں بنائی تھی. ایک کا کوئی سائڈ کی انٹرسٹ بتاتا ہوں. انہوں نے کلدیپ نیر کو نامینیٹ کیا تھا بی این اتھارٹی اینڈ بھگت سنگھ. انہوں نے ایک چھوٹی موٹی کتاب لکھی تھی, انہوں نے اس کو نامینیٹ کیا ایز اے ٹو ریلیز دا بک, اینڈ انٹرسٹنگلی ہی واز نو ویئر ٹو بی سین. کتابیں آتی گئی, تھوڑا بہت ہم لکھتے گئے. ایک اور انٹرسٹ جو مسٹر راجہ تھے, ایکچولی اس کا یہ سارا کام ہوا تھا نا, وہ ہوا تھا اس کا ہمارے یہ تھے کیبنٹ نے پورا نام نہیں یاد آ رہا, وہ تھے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا, یہ جو اس کا پرسنل ڈیسیژن تھا. تو مسٹر جا تھے جو سینئر ایڈیٹر تھے, انہوں نے کہا جی ایک کتاب آپ سے اور لکھوانی ہے. میں کہا پہلے ایک تو دیکھ لو. کہتا ایک اور لکھوانی ہے. میں کس کی چند شیخ آزاد کی. تو میں اپنے پبلشر کے ساتھ بات کیا, اس نے آن ہز اون وہ کتاب تھی اس پر, وہ کسی میڈم کو ٹرانسلیشن کے دے دی کہ میں یہ کتاب چھاپوں گا. میں بڑے ڈیل میں پڑ گیا, میں بڑا ٹال مٹول کرتا رہا. میں کہ دیکھو جی اصل بات یہ ہے کہ وہ بنا چکے, میں اس کو کہتے ہیں پھر آپ کسی اور کی لکھ دو. میں نے پھر سوچا کہ اور تو پھر بھکتی چرن ووہرا ہو سکتے, تو نہیں تو ان کا نام نہیں آنا تھا. ابھی اس میں آئرنی یہ تھی کہ بھکتی چرن ووہرا پارٹی میں سے موسٹ آف دا ٹائم ہی ہیز بین آؤٹ, ہی ہیز بین دا بلیک لسٹڈ, اور ٹرائل ہوا نہیں تھا, نہ ان کا ٹرائل کا ریکارڈ تھا نہ ان کا وہ ریکارڈ تھا. اور سب سے بڑی آئرنی یہ تھی کہ دو درگا بابی ایجیٹیٹر تھی, ان کی ڈیٹ آف برتھ کی بجائے ایئر آف برتھ بھی نہیں پتہ تھا. بھکتی چرن کا ایئر آف برتھ نہیں پتہ تھا. تو سبب ایسا ہوا کہ مجھے لیک پر میں جایا کرتا, مسٹر چندر پال شاید میں نام ہے, یادو, ڈی ایس پی ریٹائرڈ بٹ اے گریٹ مین. تو ان کا ایک ساتھی ادھر مسٹر یادو لگا ہوا تھا. تو اس نے ٹیلی فون کے پتہ کر دیا کہ 1919 کی میٹرک کی ڈائریکٹری ہے ادھر. اچھا, کہاں پہ تھی ڈاکٹر صاحب؟ پنجاب یونیورسٹی میں. تو وہ اویلیبل ہے 1919 کی ڈائریکٹری. تو انہوں نے میری اپوائنٹمنٹ لے دی, میں چلا گیا, اور مجھے ابھی تک یاد ہے وہ آدمی بڑا ایکٹیو تھا. ہم ادھر پہنچ گئے تو اس نے دیکھنے کی کوشش کی. بڑی عجیب بات ہے کہ آج کل تو یونیورسٹی غزل میں دیا ہوتا ہے یہ اسکول ہے یہ کالج ہے, انہوں نے کاسٹ وائز دیا ہوتا تھا. تو یہ چونکہ براہمن, وہ جاتے ان کے میری نظر پڑ گئی اس پر کہ وہ بھکتی ووہرا فادر نے, آئی واز سو ہیپی کہ میرا بھائی اتنا کام بن گیا ہے کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں اس کے ان کے سبجیکٹ بھی مل گئے, گریڈ بھی مل گیا. اور یہ چیز بڑی عجیب لگتی ہے کہ کاسٹ وائز ہی ہوا تھا.
اور وہ برہمن تھے، سب سے اوپر پہلے ان کا نام آیا. تو اس کے بعد چلو میں نے مٹیریل کچھ اکٹھا کر لیا. اتنے میں ان کا جو ڈپارٹمنٹ کا اس میں کوئی چینج ہو گئی. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ میں نے ان کو دیا، اور وہاں ان کے ایک بڑے امپورٹنٹ ہیں مسٹر بٹ، انہوں نے بڑا اچھا کیا، اس کو کانٹ شانٹ کر دی. مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا مسٹر بٹ کے بارے میں. اور سو الٹیمیٹلی وہ کتاب بن گئی. اس کتاب کی خاص وجہ ہے. اس کے بعد قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھگت سنگھ کی کتنی بایوگرافیز ہیں. راج گرو بھی ایک ہے، شکدیو کی ایک بھی بایوگرافی نہیں تھی. ہاں وہ جو انہوں نے لکھی بھائی نے، متھرا داس نے، وہ تو اس کو بایوگرافی مت کہیے، وہ تو ہے نا اپالوجی فار دیٹ. اپالوجی. ہاں، کچھ میں اس میں تو صرف اس کا یہ مقصد تھا کہ اس پر جو اٹیک ہوئے تھے نا، لوگ کرتے تھے نکتہ چینی، وہ موسٹلی ٹو کنٹروورٹ دیئر دس تھنگ. ایون اس میں ان کی مدر کی ڈیتھ کا سال بھی نہیں ملتا ہے. تو اٹ واز موسٹلی لائک دیٹ. ایک اور پرابلم آپ کو بتاؤں کہ جب ہم بایوگرافی لکھتے ہیں تو جو کسی مارٹر کا یا اس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن اس کا جو بچپن ہے وہ آپ کو فیملی سورسز سے مل سکتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے وشنو گنیش بنگلے اتنے بڑے شہید ہیں، ان کی بایوگرافی نہیں ہو سکتی کہ ان کا بچپن کا ڈاٹا کہیں نہیں ملتا. تو خوش قسمتی سے مجھے وہ میٹیریل مل گیا. ایکچولی سکھدیو ہیز بین اے ویری کنٹروورشل فگر، اس لیے بھی ان کا بڑے اور لبائی ان کی ایسی ہے کہ اس میں بڑے اپسیٹ آئے، کبھی ادھر آیا کبھی ادھر آیا. ایک دفعہ آپ پڑھا ہوگا انہوں نے بھوک ہڑتال تھی، اس ایک کیلے نے توڑ دی، کبھی کچھ کر لیا. تو اٹ واز لائک دیٹ. تو دوسری بار شاید پھر دوبارہ جب بھوک ہڑتال ہوئی تو پانی بھی نہیں پیا. یہ میں کہتا ہوں گا. تو اس میں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا کئی بڑے انٹرسٹنگ ایونٹس ان کے بچپن کے ہیں. لائف اینڈ لائف دیٹ سو مچ سو کہ جب وہاں ان کے وہ ہو گئی پلیگ ہو گئی تو ہی ریفیوز ٹو لیو دیٹ. کہتا میں نہیں ہم نے چھوڑ کر نہیں جانا ہے. تو اس طرح ان کے بہت سارے ایسے ہیں واقعات ہے کہ بچہ کنویں میں گر گیا تو اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی. ایسے بہت سارے ایونٹ. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اس کے لاڈ پیار بھی بہت تھا، وہ بھی بہت تھا. اور دوسرے بات سے یہ تھا اینی وے وہ تو کتاب میں مل جاتا ہے. اس کے بعد جو دوسری بایوگرافی میں امپورٹنٹ سمجھی، کرتار سنگھ سرابا واز اے ہیرو اینڈ آئیڈل آف بھگت سنگھ. جب ہم ان کے ماتا جی کو بھگت سنگھ جی کو ملے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھگت سنگھ کرتار سنگھ سرابا کی فوٹو رکھتا تھا اپنی جیب میں اور مجھے دکھایا کرتا تھا کہ یہ میرا گرو ہے، یہ سب کچھ. دلچسپ بات ہے کہ یہ بات ہم نے بھی پہلی دفعہ ان سے سنی اور آج یہ ساری دنیا جانتی ہے. تو وہ کیسے ہوا، ایک دلچسپ کہانی ہے. بھگت سنگھ نے اس کا لائف اسٹڈی کی، کرتار سنگھ سرابا کی بایوگرافی. آئی واز ایبل ٹو رائٹ اے ویری کمپیکٹ اینڈ آئی تھنک ویری اتھینٹک ون. ایک انسیڈنٹل بات یہ ہے کہ وہ آپ کو بتانا ضروری، میں ٹھہر کے بتاؤں گا آپ کو. تو وہ اس کی بایوگرافی ہوگی، ان کی بایوگرافی ہوگی بھکتی چند وورا کی. اس کے بعد میں ایک امپورٹنٹ کتاب سمجھتا ہوں کہ جنرل اس کا آزاد کا جو جنرل امپریشن تھا کہ ہی واز ٹریگرفی، اس کو گبر سنگھ سمجھتے تھے. اور میں نے وہ کتاب لکھی وویک شیل کرانتیکاری. دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی اس کی رائلٹی آ رہی ہے. اور وہ کتاب جو ہے سم وے میں تو ایسا کام نہیں کرتا تھا، میرے کو آتھر تھی مسٹر راجونتی مان. انہوں نے اس کتاب کو ہوتے ہیں نا انعام کے لیے مانگتے ہیں، تو انہوں نے اس کتاب کو بھیج دیا اور اس کتاب کو بیسٹ بایوگرافی کا انعام بھی ملا. میں تو نہ لینے گیا نہ میرا اسے وشواس ہے. آئی تھنک اٹ واز اے فرام مائی پوائنٹ آف ویو. دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے ریولیوشنری کیریئر میں
چندر شیکھر آزاد نے صرف ایک گولی چلائی تھی وہ چنن سنگھ پر، اور وہ بھی یہاں لگائی تھی بائی جان. اس کے بعد انہوں نے جو بھی گولیاں چلائی ہیں وہ اپنی شہادت کے ان بیٹے نے ایک بھی گولی نہیں چلائی. اور میں ان کو کہا کرتا تھا یہ ان کی ہینڈ بریک ہے ریولیوشنز کی. کچھ اور باتیں ہیں ویسے ہسٹورک ہے. جب یہ ککوری کیس والا ہے یہ ایکچولی ہسٹوریکلی واز اے بلنڈر. اس کی ثبوت یہ ہے کہ اپ ٹو لاسٹ مومنٹ اپنے شفاق اللہ کہتے تھے رام ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے سرکار سے ٹکر مت لو. انہوں نے بات نہیں مانی اور فائدہ کوئی نہیں. سارے پیسے بھی ریکور ہو گئے، اتنا کچھ پکڑا گیا. آگے میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک ہسٹورک کہ ہندوستان اور پاکستان میں کیا فرق ہے. کہ ہندوستان جو جرنیل ہیں وہ سرکار کے ماتحت ہے، ادھر جو ہے پاکستان میں سرکار جرنیل کے ماتحت ہے. تو انہوں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کسی کو مارنے کا فیصلہ ہے یہ تو کمیٹی کرے گی اور جرنیل نے صرف اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. دس از فرام دیر دے لرنڈ ہی ہیز گاٹ نو انڈیپینڈنٹ پاور ٹو ڈو دیٹ. سو اس طرح یہ جو دلی والی بیٹھک میں ڈیسیژن ہوا، ہاں جو بھی کچھ انہوں نے جو اپنا کانسٹیٹیوشن دلی والے بیٹھک میں بنایا، ایک تو اس کا نام بھی سب کچھ وہ دے آر ٹو ویل نون، اس لیے میں زیادہ ریپیٹ نہیں کرتا. میں وہ چیزیں بتاتا ہوں کہ جو عام طور پر فوکس نہیں آتی. اس میں جو فیصلہ ہوا تھا، ایک فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے سوچا کہ ہمارے پاس بم نہیں ہیں، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جب سیشن ہوگا کلکتہ میں وہاں ہم کسی کو بم ایکسپرٹ کو بلائیں گے. وہ الٹیمیٹلی ان کے ساتھ اس کا جو ہوا اس کے ساتھ جتین کے ساتھ وہ دیٹ از ٹو ویل نون کہ کام انہوں نے کیا. دے ہیڈ دس تھنگ. اس کے بعد یہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو پتہ ہے وہ ہے اس کا جو سائمن کمیشن لاہور میں آیا اور انہوں نے لاٹھی چارج ہوا، لاجپت رائے مارا گیا. اس کے بعد انہوں نے مارنا تو اسکاٹ میں تھا، وہ غلطی سے شناخت کی وجہ سے سانڈرس مارا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے اشتہار لگائے کہ اس کو مارا گیا ہے. اینی وے اٹ واز دیئر فرسٹ ایکشن. آئی ایم ناٹ شیور ویدر ایوری بڈی انڈرسٹوڈ اٹ آر ناٹ. مینی آف پیپل اسٹل تھاٹ کہ یہ جو ہے انہوں نے لاجپت رائے کا بدلہ لیا ہے. لیکن جب یہ ماتا جی کا یہ آیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا نہیں بھائی جو انہوں نے کیا تھا اس کا آدرش یہی تھا جو غدر پارٹی والوں کا تھا. جو انہوں نے کیا ہے وہ اس اسپرٹ میں کیا ہے، اس کا لاجپت رائے کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے اسٹیج پر آتی ہے، چیزیں کلیئر ہوتی جاتی ہیں. 1967 میں نکسلائٹ موومنٹ کا دور شروع ہوا، آپ نے سنا؟ پنجاب میں بھی. ہاں پنجاب میں شروع ہوا تھا. پنجاب کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جس کو پکڑنا اس کو کہنا بھائی جی سب سے پہلے ہم نے یوک کیندر کا پمفلٹ پڑھا تھا بھگت سنگھ کا، اس سے میں انسینویشن ہے یہ. اچھا. تو سرکار نے یہ سوچا کہ اس کی جو سب کا سورس ہے وہ یہ ہے. دوسری طرف ہماری پوزیشن جو میری پوزیشن تھی، آئی واز ڈائریکٹلی آئی کانٹ ڈاؤٹ یوز دا ڈیڈلی. میں ان کی جو اپروچ تھی اس کو سمجھتا تھا کہ یہ چائلڈش ہے، اٹس ناٹ. تو اس کے بعد کیا ہوا، سرکار تو یہ سمجھتی تھی یہ نکسل کا بات، تو نکسلائٹ مجھے سوچتے تھے ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. میں کلاس میں تو اپوز کیا کرتا تھا. تو بابا جی کے ساتھ لنک میرے ذریعے بنا ہوا تھا. اور عام طور پر میرا روٹین ہوتا تھا کہ میں شنیچروار کو کلاس لینے کے بعد سائیکل پر رات کو جلندھر پہنچ جاتا تھا. اچھا. جہاں ہمارا ٹیمپ سینٹر تھا. لدھیانہ سے جاتے تھے آپ؟ ہاں لدھیانہ سے. تو وہاں سے میں نے صبح اٹھ کے 5 ساڑھے 5 بجے
साइकिल पर चलना और 11:30 बजे बाबा जी 100 किलोमीटर तय करके 11:30 बजे बाबा जी के पास पहुंच जाना और वहाँ रात रहने के बाद फिर अगले दिन सुबह चलना और इधर आके जलंधर पहुंच जाना। तो फिर मैं रात जलंधर को रहता था, सुबह वहाँ से जलंधर से मैंने साइकिल पर चलना और 8:30 बजे कॉलेज में पहुंचकर अपनी क्लास ले लेनी। आमतौर पर मेरा ये रूटीन चलता रहा। मेरे ख्याल में जितना साइकिल मैंने चलाया किसी ने नहीं चलाया होगा। और साइकिल का ये फ़ायदा हो कि आपको पता है कि कितने बजे चलना है और कहाँ पहुंचना है। और कई दफ़ा मुझे याद भी आता है कि इतने साइकिल के सफ़र में कभी साइकिल पंक्चर नहीं हुआ। नहीं तो छोटी सी बात है, इतना कांटा ही होता है। तो एनीवे बाबा जी के साथ वो आते रहे, किताबें छपती रही। एक बड़ा मशहूर लेटर है जो शहीद भगत सिंह ने संपादक महारथी को लिखा था। हाँ जी, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे पास बाबा राम सिंह की फ़ोटो है। तो उसका हम चाहते हैं कि जो भी आर्टिकल छपे उसमें फ़ोटो होनी चाहिए। ओनली एट दैट प्लेस ही हैज़ रिटन एज बी एस संधू। वही जगह है जहाँ अपना को बी एस संधू लिखा है। तो आप ये समझिए कि मैंने दिल में ये सपना बनाया और ये अचीव किया कि आप तो एक उसकी नकली फ़ोटो है, हम हज़ारों फ़ोटो सच्ची मुच्ची उनके बनाते हैं। और उसके बाद मैंने आइडिया बना लिया कि जो भी किताब छापनी है, जिसके बारे में लिखना है उसकी फ़ोटो देनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने ये कायदा बना लिया। गोइंग बैक व्हेन आई स्टार्टेड माई MA स्टडी पॉलिटिकल साइंस, तो मैं ऐसा सोचता था कि जिसके बारे में चाहे प्लेटो स्टार्ट उसकी शक्ल होनी चाहिए सामने आपके, ताकि ऐसा लगे कि वो है। तो इसी तरह आइडिया उनका बिल्कुल ठीक था कि उससे उस चीज़ को एक ख़ास यथार्थ हासिल, उसको एक ऐसे लगता है कि वाकई इस तरह का एक आदमी था जो ऐसे था। इसके बाद क्या हुआ, गदर पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। उनके बड़े धार्मिक नेता थे भाई रणधीर सिंह। तो वो चाहते थे किताब लिखी जाए, लेकिन इसके बारे में कोई क्लियर नहीं था। मुझे एक दिन मैसेज आया कि उनके भाई बलबीर सिंह उनके दोते के घर प्रोफेसर इंदर सिंह के घर आए हुए और आपको याद कर रहे थे। मैं दिल में सोच के गया कि अगर तो उन्होंने किताब लिखवानी भाई रणधीर सिंह के पास तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने पहला सवाल किया कि ये आप जो किताब लिखवाना चाहते हैं ये किस लिए है। वो पंजाबी कहते जे असी तो चाहते हैं कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ कुर्बानियां का पता लगे। आई डिड नॉट बॉदर अबाउट द वर्ड ਸਿੰਘਾ, मतलब है कि गदर पार्टी के लोगों के बारे में है तो इट्स ऑल राइट। मैंने कहा फिर बात ऐसे है, भाई रणधीर सिंह सेकंड केस में थे और सेकंड केस में एवरीवेयर इट इज रिटन as described in the letter of in the judgment of the first case. So मैं जो बेस्ट केस है कि हम जो फर्स्ट केस की जजमेंट है वो छापेंगे ऑर्डिनरी लेटर में, उसके बाद इटैलिक्स में देंगे जो सेकंड केस की जजमेंट है। ग्रेटनेस ऑफ प्रोफेसर हरिंदर सिंह, उन दिनों में उन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग सीखी और सारे उन्होंने कंपोजिंग अपने हाथ सीखी। although he was a heart patient, a very busy man, head of mathematics department, वो सारे, और उसका नाम हमने रखा वार अगेंस्ट किंग एम्परर। तो उसकी कमर्शियल साइड थोड़ी वीक थी कि उसकी कीमत रखी 200 रुपये। वो जो किताब है वो जो बिकती है वो प्रॉफिट में बिकती है, तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, इसलिए उसकी मार्केट में सेल ज़्यादा नहीं हुई, लिमिटेड हुई। बहरहाल वो किताब आ गई। तो मुझे अभी तक याद है जब उसका रिलीज़ होना था तो कहते हैं प्रसाद जी आप ही चले जाओ, मैं नहीं जाता। फिर उसका एक दफ़ा कुछ इत्फाक बन गया, उसका अखबार में रिव्यू भी आ गया ट्रिब्यून में, वो कि एक सब इत्फाक बन गया, ट्रिब्यून हो गया। तो बहरहाल आई डोंट थिंक दैट उसमें मैंने
ایک اپنے لیگل کیا تھا اینگل دیا تھا کہ پہلا جو لاہور کیس تھا کانفرنس میں، اس میں انہوں نے 24 آدمیوں کو پہلے موت کی سزا دی تھی، آپ کو پتا تھا، اور اس میں ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا وار اگینسٹ کنگ ایمپرر، اور دوسرے کیس میں صرف 5 آدمی کو موت کی سزا دی تھی، اور اس کا اتنا بڑا چیپٹر تھا۔ اس کا کارن یہ تھا کہ جب پہلے کیس میں انہوں نے سزا دی تھی تو اڈوائر نے کہہ دیا ججوں کو لگا دو ساروں کو پھانسی، تو انہوں نے وہ جو کیس تھے ان کو، جیسے ہم لا میں کہتے ہیں ججمنٹس ور ویری ill founded, because of that 17 of them they got it۔ Interestingly بڑی دلچسپ بات ہے، یہ جو 24 آدمی سزا ہوئی تو کچھ لیگل آدمی جا کے بیٹھے، انہوں نے جا کے آرڈے کو بتایا دیکھو بھائی اس میں کچھ آدمی ہے جیسے بابا سون سے پکڑا ہے جن کو آپ نے جہاز سے پکڑ لیا ہے، وہ کہیں گئے نہیں، تو ان کو آپ پھانسی کی سزا کیسے دے سکتے ہو؟ تو ہی ایگریڈ ٹو ریویو آل دا کیسز۔ تو اس میں انہوں نے پھر کہا کہ یہ بھائی 7 آدمی ہیں، ان کو ہم موت کی سزا دے سکتے ہیں۔ تو ہارڈنگ کی گریسنس دیکھو، کہتا ہے بھائی یہ جو کرتار سنگھ ہے عمر کا وہ چھوٹا لیکن سب سے خطرناک ہے یہ ہے، لیکن یہ نوجوان تھا، کہتا میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی نوجوانی میں ایسے سوچتے ہیں، اس کے پاس ایسے ہے، اگر تم جج میرے ساتھ ایگری کر جائے تو میں تو اس کے چاہتا ہوں کہ اس کو کمیوٹ کر دیا جائے ہے جی، لیکن ہوا کیا کہ کوئی بھی اور ایگری نہیں کیا۔ تو ہارڈنگ کہہ رہا تھا وہ دو ہمسیلف، آپ کو پتہ ہے دہلی میں اس کے پاس بم پھینکا، ہی ہیز بین وکٹم، اس کے باوجود he took that view۔ I wrote an article in Punjabi also and I said کہ it is not without basis۔ تو میرے اپنے ہائی کورٹ میں گولڈن جوبلی منا رہے تھے، اور انہوں نے کہا جو کچھ ہمارے ادھر فیصلے ہوئے ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا بھی ذکر آ گیا، اور الٹیمیٹلی اس کا یہاں تک ہوا کہ انہوں نے ان کو، ہمارے جج صاحب تھے جسٹ ایس این اگروال، وہ ادھر گئے پاکستان میں، تو انہوں نے اردو میں پروسیڈنگ لائے ادھر، ہمارے پاس انگلش کی تھی، تو ہمارے ہائی کورٹ والوں نے سوچا کہ ہم اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کرائیں گے، ان کو پتہ نہیں تھا ایکچولی انگلش ٹرانسلیشن پہلے تھا۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو ہے ان کا اتنا امپورٹنس بڑھ گیا میرا کہ جب راشٹرپتی آئے تو انہوں نے ایڈریس کیا، تو آئی واز دا اونلی ایڈوکیٹ جس کا بائی نیم انہوں نے مینشن کیا، کلام صاحب جائے۔ تو امیجن کیجئے کہ اس سے میرا کتنا زبردست وہ ادھر بن گیا، which I don't think it was that much, but anyway یہ سائڈ چیز ہے۔ ابھی بھی ہائی کورٹ میں کبھی آپ جاؤ تو چھوٹا سا میوزیم بنا ہوا ہے، آپ دیکھ لینا، چھوٹا سا میوزیم سائڈ میں بنا ہوا ہے، اس میں بھگت سنگھ کا مارٹرز کے اور ان کے ہے۔ ایک اور دلچسپ بات، یہ جو ہمارے پاس ریکارڈ تھا پروسیڈر کا کمپلیٹ نہیں تھی، اس میں جو ایگزیبٹس ہوتے ہیں ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں تھی، اور میں نے ایک لیٹر دیکھا، میں کمیٹی کا ممبر تھا، وہ رجسٹرار ٹو رجسٹرار لیٹر تھا والوں نے، پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ سے پاکستان والے پنجاب، ہاں جی ہمارا آپ سے تال میل چل رہا تھا۔ تو میں نے چٹھی پڑھی اس کی ہائی کورٹ اپنی کی چندی گڑھ کی ٹو ہائی کورٹ رجسٹرار لاہور، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایگزیبٹ چاہیے، وہ کہتا ہے ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ ایک دن کیا ہوا کہ جو ان کے آپ نے سنا ہوگا آفیشیٹنگ سپریم کورٹ کے جج تھے کہ ہندو جینٹل مین، نام نہیں یاد آ رہا ان کا، وہ ان دنوں میں ہندوستان آ رہے تھے۔ اتفاق سے کیا ہوا کہ جب وہ ادھر واگھا بارڈر میں آئے تو ان کے پاس تو ان کے آنے کی اجازت گھر والوں کی نہیں تھی، تو وہ واپس چلے گئے،
لیکن کچھ ڈاکومنٹ ادھر چھوڑ گئے جو ان کا پروٹوکول آفیسر لے آیا. تو مجھے پتہ چلا کہ 4 والیومز ہیں. تو جو پہلے اگروال صاحب لائے تھے وہ بھی 4 والیوم تھے. جب انہوں نے وہ کھولا ہو وہ جیسے آج پنجابی کہ واز ڈانسنگ ود جائے کہ ہمارا یہ ریکارڈ مل گیا. وہ بعد میں نے وہ نیشنل آرکائیوز کو بھی آپ نے ہی دیا ہے ڈاکٹر صاحب وہ؟ نیشنل آرکائیوز کو بھی ہم نے دیا. انہوں نے کچھ چیزیں ہمیں دی ہیں. آئی وانٹ سے اٹ از ریسیپروکل. مینی تھنگز ہیو obtained and many things have contributed.